یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کا ذکر آج آپ نے تراویح میں سنا ہے۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، شمشاد کی ایک لکڑی تھی، اس کا صندوق تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا تابوت سکینہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں تھی، پھر وہ آدم علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، پھر بعد میں نسلاً بعد نسلیں بطور وراثت وہ آگے بڑھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر بنی اسرائیل کو وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اس تابوت کی، اس صندوق کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انبیاء کرام کی تصویریں رکھی ہوئی تھی، ان کی شبیہ اس تابوت کے اندر تھی۔ پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، من و سلوہ کا کچھ حصہ تھا، اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، انبیاء کے تبرکات اس میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اگر کوئی مقدمہ پیش آتا تو وہ اس تابوت سکینہ کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ مسئلہ حل کرو، تو اس سے آواز آتی اور وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دیتا مان جاتا۔ جب یہ بنی اسرائیل جنگ پر جاتے تو اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تو ان کو جنگ میں کامیابی ملتی، ان کو جنگ میں اس تابوت کے، اس کو تابوت سکینہ قرآن نے بھی کہا ہے، تابوت سکینہ۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس صندوق کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تبرکات ہو، موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے تبرکات ہو، اس صندوق کی یہ شان ہے تو جس میں مصطفیٰ جان رحمت کے تبرکات، حضور کے موئے مبارک شریف ہو، حضور کا لباس شریف ہو، حضور کا پیرہن شریف ہو، کہ کتنی عظیم چیز ہوگی ہے نا، اس کی شان ہی بڑی ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل حضور علیہ السلام کے تبرکات کے نام پر بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے۔ مجھے مالیگاؤں میں کسی نے بتایا کہ تبرکات کی زیارت ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے وقت جس پانی سے غسل دیا گیا تھا اس پانی کی بھی زیارت کرائی جائے گی۔ میں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ 1400 سال تک کے اس پانی کا کہیں تذکرہ نہیں؟ کیا صحابہ نے بھی اس کی زیارتیں کروائی یا کی؟ کہاں تھا اب تک وہ پانی؟ یہ صورتحال، یہ صورتحال ہے۔ میں لیکن اس کا انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین بن کر کے بک رہی ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا کہ معاذ اللہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اصلی نہیں، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اللہ کا واسطہ ایک دن مرنا ہے، اور موئے مبارک شریف کے تو کیا کہنے، جس کو دیکھو اس کے پاس موئے مبارک شریف۔ اللہ کے لیے رحم کرو، اللہ کے لیے کچھ خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اتنا عام کر دیا تو جو اصل تبرکات ہے لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کے تبرکات کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، لعنت برسے گی، تباہی اور بربادی جو وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب کل تک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی تھی، اب اس کے بھی، اس کے بھی، اس کے بھی، اس کے کچھ تو خاص رکھو اللہ کے نبی کے لیے، سبھی کو عام کر دو گے؟ آپ برا نہیں مانیں، آپ کے پیر کے تبرکات ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے گھر تک رکھیں، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کے تبرکات کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے لیے کچھ خاص رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مسلمان حضور سے بہت عشق کرتے ہیں۔ اس عشق کے درمیان خلل نہ ڈالیں آپ، اور آپ بھی ہوشیار رہیں کہ دھندا پانی جو ہو رہا ہے تھوڑا اس سے ہوشیار۔
لیکن جو حضور کے تبرکات اصل ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی ہمارے پاس لا کے تبرکات پیش کرے گا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو کہیں گے بھی نہیں کہ بھئی جاؤ اور وہ ہیں، اس لیے کہ انکار کیوں کریں، انکار کیوں کریں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے انکار کرنے کے لیے، لیکن ماننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، آپ کچھ بھی کریں، نئی نالین لا کے آپ دکھاتے ہیں سندل میں بھگو کر کے یہ حضور کی ہے، حضور کی نالین کو 1450 سال ہو گئے، میں نے مارہرہ مطارہ شریف کے اندر نالین دیکھا، بظاہر جو وہ نالین شریف پوری بھی نہیں تھی، بہت ہلکا سا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس کا یعنی کہ اس میں موجود نہیں تھا، صرف اس کا ایسا لگتا تھا دیکھنے پر کہ اس کا تلوہ نظر آ رہا ہے بس، اور دیکھ کر دل پکار بھی اٹھتا ہے نا، کیونکہ نئی چیز اور برسوں گزر جائے جس چیز پر تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ میں نے وہاں دیکھی نالین شریف، اسی طرح میں نے دلی کی جامع مسجد میں دیکھی نالین شریف، دل پکار اٹھتا ہے، اس کی کشش ہی کچھ اور ہے، لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا خیال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نقلی اصلی، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے پاس ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ہندوستان میں 2 جگہ نالین شریف کی زیارت کی، مارہرہ شریف میں اور دلی کی جامع مسجد میں، اگر آپ جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کریں آپ، حضور کی نالین شریف، اور بھی جگہ ہو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہیں کا، اس کا خیال کریں، کہیں کہ میں مبارک شریف کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن خلدآباد شریف میں جو بابا برہان الدین غریب کے آستانے پر ہے اس کی سند بہت متصل ہے، یعنی میں حضرت بابا برہان الدین غریب کو ملا حضرت محبوب الہی سے، محبوب الہی کو ملا حضرت بابا فرید سے، بابا فرید کو ملا قطب الدین بختیار کاکی سے، ان کو ملا سرکار غریب نواز، اب غریب نواز سے بڑی سند کیا ہوگی، اور پھر ان کو ان کے مشائخ سے ملے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت ضرور کریں۔ تو بتانا صرف یہ تھا کہ جب تابوت سکینہ میں اور انبیاء کے تبرکات ہیں، اس کی برکتیں یہ ہے کہ اس کی برکتوں سے وہ دعا کر کے جنگ جیتتے تھے، تو حضور علیہ السلام کے موئے مبارک شریف جو صرف تبرک ہی نہیں ہے بلکہ حضور کے جسم اقدس کا، حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ ہے، جز ہے، جز حضور علیہ السلام، موئے مبارک شریف اتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔